اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سامعین گرامی، پہلے اور دوسرے رکوع میں ہم نے مومنین، کفار اور منافقین کی علامات کے بارے میں پڑھا۔ پھر ہم نے اسلام کے بنیادی مقاصد یعنی توحید، صداقت قرآن اور حقانیت نبوت پر ایمان لانے کی دعوت جو دی گئی تھی اس کے بارے میں پڑھا۔ پھر تیسرے رکوع میں تمام اولاد آدم کو دعوت اسلام جو دی گئی اور توحید و رسالت کے جو دلائل پیش کیے گئے اس کے بارے میں پڑھا۔ اور پھر چوتھے رکوع میں انسان کی پیدائش، اسے علم کے زیور سے آراستہ کرنے اور منصب خلافت پر فائز کرنے کا جو ذکر کیا گیا تھا اس کے بارے میں پڑھا۔ اب یہ جو پانچواں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، یہاں سے واضح رہے کہ پچھلے جو 4 رکوع تھے یہ تمام مکی صورتوں کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب یہ جو پانچواں رکوع ہے، پانچویں رکوع سے لے کر مسلسل 10 رکوع تک بنی اسرائیل سے خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی اب 10 رکوع میں بنی اسرائیل کی اصلاح و ہدایت کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہود کو خصوصی خطاب کرنے میں مصلحت یہ تھی کہ تمام اقوام عالم خصوصاً جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک چونکہ اہم مقام حاصل تھا، اور 4000 سال تک سلسلہ نبوت ان میں جاری رہ چکا تھا۔ ہزاروں نبی ان میں پیدا ہوئے تھے جن کے باعث علم و حکمت میں کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کے گرد و نواح میں بسنے والے قبائل ان کی علمی برتری سے بھی بہت زیادہ مرعوب تھے، ان کی طرف راغب تھے ایک قسم کے کہ ان کے پاس انتہا کا علم ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے یہ شرط بھی لگا رکھی تھی کہ اگر یہود نے اسلام قبول کر لیا تو وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ اس لیے قرآن حکیم نے یہود کو خاص طور پر اسلام کی طرف بلایا تاکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار ہو جائے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی ہر دھرمی کا پردہ چاک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف دنیاوی اقتدار اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اب ہم باقاعدہ طور پر 5ویں رکوع کا آغاز کرتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو کیا میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو۔ میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو۔ اسرائیل دراصل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق، پھر حضرت اسحاق کے بھی بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جس کے معنی ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تمام تر یہودی اور اکثر عیسائی انہی کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا ہے، یہاں پر بالخصوص بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں، کیونکہ جب بھی کوئی شخص کسی کی بکثرت نعمتوں کو بار بار یاد کرتا ہے تو پھر اس کی مخالفت سے بھی حیا کرتا ہے، اور جو نعمتیں ان پر عطا کی گئیں ان میں سے وہ اگرچہ بے شمار تھیں، لیکن چند جو ہے وہ یہاں بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ تھیں کہ ایک تو انہیں آل فرعون سے نجات دی گئی، پھر انہی میں سے انبیاء بنائے گئے، ان پر من و سلوہ نازل کیا گیا، پھر ایک پتھر سے ان کے لیے 12 چشمے رواں کر دیے گئے، ان کو تورات کا امین بنایا گیا جس میں بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے اور آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ سامعین گرامی، یہ تمام نعمتیں جو تھیں یہ بلا شبہ ان کی بقا کا سبب تھیں،
کیونکہ اگر فرعون بنی اسرائیل کی نسل کشی جاری رکھتا یا فرعون کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی سمندر میں اللہ تعالیٰ غرق کر دیتا تو آج دنیا میں یہودیوں کا وجود ہی نہ ہوتا اور وہ کب کے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوتے۔ لہٰذا یہودیوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت سے باز آ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن صفات کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے انہیں بالکل بھی نہ چھپائیں۔ اور تورات کی وساطت سے جو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی وہ نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ وہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو اللہ بھی ان سے کیا ہوا عہد پورا کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس عہد کی تفصیل اسی پارے کے 10ویں رکوع میں بھی مذکور ہے۔ تورات کے الفاظ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، جیسے کہ تورات کے ایک باب میں ہے کہ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور اس کے فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ دراصل یہ عہد تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورا کرو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اور صرف مجھی سے ڈرو کا جو اشارہ کیا گیا ہے وہ دراصل علماء بنی اسرائیل کی طرف کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر انہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا اور اس نئے دین کو اختیار کر لیا تو ان کے عقیدت مندوں کی طرف سے ان کو جو مال مہیا ہوتا تھا، ایک تو ان کا ہجوم منتشر ہو جائے گا، اور دوسرا انہیں ان کی طرف سے جو مال مل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو خبردار کیا کہ ایسی باتوں سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو اپنے اس اللہ سے ڈرو جس کے قبضہ قدرت میں رزق کے خزانے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو نازل کی ہے میں نے، یہ سچا ثابت کرنے والی ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور نہ بن جاؤ تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس کے، اور نہ خریدو تم میری آیتوں کے عوض تھوڑی سی قیمت، اور صرف مجھی سے ڈرا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن حکیم تو تمہاری کتاب کی تائید اور تصدیق کر رہا ہے، نعوذ باللہ وہ تمہاری تورات یا انجیل کو جھٹلا تو نہیں رہا جو تم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہو یا اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ اس طرح سے ریاکٹ کرنا شروع ہو گئے کہ گویا انہوں نے پہلی دفعہ ان احکامات کے بارے میں پڑھا یا ان اعمال کو دیکھا، حالانکہ ان کی کتابوں میں ان تمام باتوں کی پیشن گوئی پہلے ہی کر دی گئی تھی، انہیں ان باتوں کا علم دے دیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے دین کی حقانیت کا جو واضح طور پر علم بردار ہے وہ یہی قرآن پاک ہے جو تمہارے انبیاء کی شان بلند کرتا ہے، تو پھر کیوں تم اس سے پیچھے ہٹتے ہو یا اس کی مخالفت کرتے ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہاں پر یہودیوں کا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے تھوڑے سے پیسے لے کر تورات کی تشریح عام لوگوں کی خواہشات کے مطابق کر دیا کرتے تھے، اور بعض اوقات اس کے احکام کو چھپا لیا کرتے تھے۔ ان کے اس طرز عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری آیتوں کو معمولی سی قیمت لے کر نہ بیچو، اور حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو، اور نہ ہی حق بات کو چھپاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ اور مت ملایا کرو حق کو باطل کے ساتھ، اور مت چھپاؤ حق کو حالانکہ تم اسے جانتے ہو،
اور صحیح ادا کرو نماز اور دیا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم حکم کرتے ہو دوسرے لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یہ آیت مبارکہ دراصل ہر اس شخص کے لیے ہے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم کرتا ہے لیکن خود ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا، خواہ وہ یہودی ہو یا مسلمان، دونوں پر ہی یہ آیت صادق آتی ہے۔ قرآن پاک نے بھی جا بجا قول و عمل کے اختلاف سے روکا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر بنی اسرائیل کے علماء پر بات ہو رہی ہے تو انہی پر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علماء یہود کا طریقہ کار کچھ یوں بھی تھا کہ لوگوں کو تو وہ یہ حکم دیتے کہ تورات اللہ کی کتاب ہے اور اس کے ہر فرمان کی تعمیل کرو، لیکن ان کا اپنا یہ حال تھا کہ ذرا سے زیادہ فائدے کے لیے تورات کے صریح احکام کو پس پش ڈال دیتے اور تورات کی بیان کردہ علامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لینے کے بعد بھی ایمان نہ لاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دو رخی پالیسی سے ہی انہیں منع فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں۔ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے ان اخلاقی بیماریوں میں مبتلا تھے اور ایک حد تک ان کے عادی ہو گئے تھے، یک لخت ان کا ان عادتوں سے دستبردار ہو جانا بہت مشکل تھا، اس لیے اب انہیں ان پستیوں سے نکل آنے کا راستہ بتایا جا رہا ہے، یعنی تم صبر اور نماز سے ان خامیوں کا علاج کر سکتے ہو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میں نے فضیلت دی تھی تمہیں سارے جہان والوں پر۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ جو فرمایا کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی، یہ فضیلت اس لحاظ سے تھی کہ ہدایت، علم و حکمت اور حکومت مجموعی طور پر اس وقت بنی اسرائیل کے علاوہ کسی قوم میں نہیں پائی جاتی تھی، اور انہی تین چیزوں کی بنیاد پر انہیں تمام جہانوں میں فضیلت جو دی گئی وہ مسلم تھی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمام اولاد آدم برابر ہیں۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ اور ڈرو اس دن سے جب نہ بدلہ دے سکے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس کے لیے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے، جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ اس آیت مبارکہ میں اس دور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب فرعون مصر کا بادشاہ تھا، جہاں بنی اسرائیل ایک بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے۔
ایک دفعہ فرعون کے سامنے کسی نجومی نے یہ پیشن گوئی کر دی کہ اس سال بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہت کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ سن کر اس نے حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، یعنی ایک قسم کی نسل کشی کا حکم دے دیا۔ البتہ لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان سے خدمت لی جا سکے۔ اس طرح بہت سے نئے پیدا ہونے والے بچے قتل کر دیے گئے، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا، جس کا تفصیلی طور پر واقعہ سورہ طٰہٰ اور سورہ القصص میں خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔